السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین، اصول حدیث کی آج کی کلاس اس حیثیت سے بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ موجودہ دور میں انٹرنیٹ اور دوسرے ذرائع سے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ حدیث تو بہت بعد لکھی گئی، پھر کیا گارنٹی ہے کہ یہ صحیح ہی ہو؟ نبی کے زمانے میں حدیث نہیں لکھی گئی تھی۔ تو آئیے ان سب باتوں کو آج معلوم کرتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت مختلف دور میں، مختلف ایرا میں، مختلف زمانے میں کیسے ہوئی۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ پہلی بات کہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بتا رہا ہوں۔ سورہ نمبر 15 سورہ حجر، آیت نمبر 9۔ یقیناً ہم نے، نحن اللہ نے فرمایا ہم نے، نزلنا نازل کیا، الذکر ذکر کو، وَإِنَّا اور یقیناً ہم، لہو اس ذکر کی، لحافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ حافظ، حافظون۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں ذکر سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہے۔ تو قرآن و حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی نے فرمایا ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ 100 سال میں ایک مجدد آتے ہیں اور لوگوں نے جو گڑبڑ کیا، صحیح ضعیف میں غلط چیزوں کو صحیح چیزوں میں ملا دیے، وہ آ کر صحیح کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، دین کی تجدید کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک مجدد کو بھیجتا ہے دین کی تجدید کے لیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے قرآنی اس آیات سے اور حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جب تک دنیا قائم و دائم ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی حفاظت بھی کرے گا۔ اب یہ حفاظت کیسے ہوئی؟ قرآن اور حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی؟ تو مختلف دور میں مختلف طریقے سے قرآن و حدیث کی حفاظت ہوئی۔ میں دور کے حساب سے جاؤں گا، زمانے کے حساب سے ایرا وائز جاؤں گا کہ
فرسٹ ایرا میں، سیکنڈ میں اور تھرڈ میں، یہاں تک کہ آج تک نبی کے زمانے سے لے کر فرسٹ سینچری سے لے کر آج تک قرآن اور حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی انشاءاللہ بنیادی طور پر حدیث کے تعلق سے بات ہوگی، اور سائڈ میں انشاءاللہ ضمناً قرآن کے تعلق سے بھی بات آئے گی۔ قرآن و حدیث یہ گویا کہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول تک جو پیغام پہنچاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی۔ اور یہ وحی بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، قرآن اور حدیث۔ قرآن کو وحی متلو کہتے ہیں، وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے، کس میں؟ نماز میں تلاوت ہوتی ہے۔ حدیث کو وحی غیر متلو کہتے ہیں، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، وحی متلو اور وحی غیر متلو۔ تو دیکھیے دونوں کو وحی کہا جا رہا ہے، قرآن کو اور حدیث کو، کیونکہ قرآن کے ورڈ، اس کے ورڈنگز اور میننگز دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، حدیث کے جو میننگ ہے یہ اللہ کی طرف سے، ورڈنگز نبی کے ہیں، صرف اتنا فرق ہے۔ باقی شریعت میں دلیل ہونے کی حیثیت سے، پروف کے طور پر اور سند کے اعتبار سے قرآن کا جو مقام ہے حدیث کا وہی مقام ہے، دلیل اور حجت کے اعتبار سے قرآن اور حدیث دونوں برابر ہیں۔ قرآن سے ایک بات ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا جتنا ضروری ہے، حدیث سے بھی ایک بات ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ دلیل کے طور پر دونوں میں کوئی فرق نہیں، صرف اس کی تلاوت ہوتی، اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، اس کے معنی اور الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے، اس کے صرف معنی اللہ کی طرف سے، اتنا ہی فرق ہے۔ وحی یہ گویا کہ شریعت کی بنیاد ہے، اور وحی دو چیزوں پر مشتمل ہے، قرآن اور حدیث، اور انہی کو دونوں کو ذکر کہا جاتا ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ کیسے کیسے حفاظت ہوئی ہے؟ بنیادی طور پر 3 سورسز ہیں، قرآن اور حدیث کی حفاظت کے 3 سورسز ہیں، یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیں۔ 3 ذرائع، 3 سورسز ہیں، 3 ذرائع، ذریعہ کی جمع ذرائع، 3 ذریعوں سے، 3 سورسز سے قرآن اور حدیث کی حفاظت ہوئی۔ کیا کیا ہے؟ نمبر 1، تعامل امت، امت کا مسلسل کسی چیز پر عمل پیرا ہونا۔ نبی کے زمانے میں صحابہ کیے، پھر تابعی، تبع تابعی، آج تک کسی بات پر عمل ہوتے آ رہا ہے، اور امت کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث پر امت نے مسلسل عمل کیا، پریکٹس کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی حفاظت ہوئی۔ اس کو کہیں گے پریکٹس یا عملاً، عملی طور پر پریکٹس کر کے بالفعل پریکٹیکلی قرآن اور حدیث کی حفاظت ہوئی۔ بہت سارے صحابہ جن کو لکھنا نہیں آتا تھا وہ یاد کیے، اور جن کو یاد لکھنا آتا تھا لکھ لیے، آگے انشاءاللہ میں پروف دوں گا۔ اور بہت سارے صحابہ عمل کرتے رہے، وہ لکھ کر بھی نہیں رکھے، ہو بہو وارڈنگز بھی ان کو یاد نہیں رہا، لیکن عمل کرتے رہے۔ نبی سے ہم نے دیکھا، نبی کو ہم نے سنا، نبی کو کرتے ہوئے دیکھا، اس پر عمل کرتے رہے۔ صحابہ کے عمل سے پھر تابعی، پھر تبع تابعی، آج تک چلے آ رہا ہے عمل۔
تو امت کا کسی مسئلے میں کسی بات میں مسلسل عمل کرنا یہ اس کی حفاظت کی دلیل ہے۔ اسی لیے محدثین اور ہم لوگوں کے جو اساتذہ ہوتے تھے حدیث پڑھانے والے، وہ لوگ خاص نصیحت کرتے تھے کہ حدیث کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ، جس دن حدیث پڑھو اس دن سے عمل شروع کرو، تو آپ کو وہ حدیث یاد رہے گی۔ تو عمل کر کے حدیثوں کو یاد رکھا جاتا تھا، یہ ایک ذریعہ ہے، ایک سورس ہے۔ نمبر 2، یہ دونوں ہم لوگ پڑھے ہیں، نمبر 2 اور 3۔ ہاں، یاد کر کے اور لکھ کے، جس کو کہتے ہیں ضبط الکتابہ یا ضبط الصدر۔ ضبط الکتابہ یعنی لکھ کر، تحریراً یا کتابتاً، تحریر کر کے، لکھ کر قرآن اور حدیث کی حفاظت ہوئی۔ ریٹن تحریر، اس کو تحریراً پیش کرو یعنی رائٹنگ میں دو۔ صحابہ اکرام میں سے کون کون کیا کیا لکھے ہیں نبی کے زمانے میں باقاعدہ، نبی نے خود کہا، اس کے پروف میں دوں گا۔ نمبر 3، ضبط الصدر، یاد کرنا، درس و تدریس، ٹیچنگ کے ذریعے پڑھنا پڑھانا، ایک دوسرے سے سن کر یاد کیے، اس کو کہیں گے کہ میموری میں وہ لوگ محفوظ کر لیے۔ جن کو لکھنا نہیں آتا تھا صحابہ اکرام یاد کیے۔ ابو ہریرہ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن 5000 سے زائد حدیثیں انہوں نے یاد رکھی ہے۔ صرف 4 سال کی مدت میں نبی سے 5000 سے زائد حدیثیں یاد رکھی ہیں۔ نبی کے ساتھ ان کو صرف 4 سال رہنے کا موقع ملا، 4 سال میں 5000 سے زائد حدیثیں انہوں نے یاد کی۔ تو صحابہ اکرام میں یادداشت میں، یاد کرنے میں سب سے زیادہ مشہور تھے ابو ہریرہ۔ تو یہ 3 ذرائع، 3 سورسز ہیں قرآن و حدیث کو یاد رکھنے کے لیے۔ قرآن پر بھی ایسے ہی لوگوں نے عمل کیا، بعض لوگ یاد کیے، بعض لوگ لکھ لیے۔ نبی کے زمانے میں صحابہ اکرام حافظ بھی تھے، اسی لیے احد کے میدان میں، صحیح بخاری کا حدیث ہے، جب 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے تو نبی سے پوچھا گیا کہ ایک قبر میں 2 3 کو رکھنا ہے، کس کو پہلے رکھوں؟ تو نبی نے فرمایا قدموہم اکثرہم قرآنا، ان میں سے اس کو پہلے رکھو جو سب سے زیادہ قرآن یاد رکھیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام باقاعدہ یاد کرتے تھے۔ عمر بن ابی سلمہ بہت چھوٹے صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ پوچھتا آج نبی پر کون سی آیت نازل ہوئی، کون سا سورہ نازل ہوا، یاد کر لیتا۔ اتنے میں میرا قبیلہ اسلام قبول کر لیا۔ نماز پڑھانے کے لیے تلاش کیے، سب سے زیادہ مجھے یاد تھا، تو مجھے لوگوں نے آگے بڑھایا۔ اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال تھی۔ عرب میں کیا جلدی وہ لوگ میچور ہو جاتے ہیں، تو چھوٹا بچہ بھی امامت کروا سکتا، اور امامت کے لیے حقدار وہی ہے جس کو قرآن سب سے زیادہ اچھا یاد ہو۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اچھی طرح سے صحابہ اکرام یاد کرتے، سب سے پہلے نبی یاد کرتے۔ اور اس سلسلے میں قرآن میں کئی جگہ پر بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، آپ جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے زبان کو زور زور سے حرکت دیتے۔ تو اللہ نے سورہ قیامہ میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ جلدی بازی کرتے ہوئے زبان کو زور زور سے حرکت نہ دے۔ ان علینا جمعہ، یقیناً ہم پر ذمہ داری ہے قرآن کو جمع کرنا۔ وَإِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور قرآن کو ایکسپلین کرنا بھی ہماری ذمہ داری۔ اب بتائیے قرآن کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ حدیث ہے۔ قرآن کے بیان حدیث ہے۔
تو اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، تو سب سے پہلے نبی یاد کرتے تھے، اور ہر سال رمضان میں نبی جبرائیل کو قرآن سناتے۔ آخری سال جس سال آپ کی وفات ہوئی، آپ نے 2 دور کیا، 2 مرتبہ کمپلیٹ قرآن آپ نے جبرائیل کو سنایا۔ اب بتائیے، جبرائیل اللہ سے حاصل کیے اور نبی تک پہنچانے کے بعد آخری مرتبہ 2 مرتبہ سرٹیفکیٹ لیے، 2 مرتبہ سنا دیے، اب غلطی کا امکان ہے؟ فرشتوں میں سب سے امانت دار جبرائیل، انسانوں میں سب سے امانت دار امین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے صحابہ اکرام سے سنا، آپ صحابہ اکرام سے سنے، صحابہ اکرام کی تصدیق کیے، ابی بن کعب، ابن عباس، زید بن ثابت، یہ لوگ بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے جو قرآن کو یاد کیے تھے، نبی کے سامنے پڑھے، نبی سنے، ان کو سنائے۔ تو یہ صحابہ اکرام نبی سے سرٹیفکیٹ لیے تو پوری طرح سے اس کی حفاظت ہو گئی، اور صحابہ اکرام سے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے لے لیا۔ تو اس طریقے سے قرآن کی بھی حفاظت ہوئی، حدیث کی بھی حفاظت ہوئی۔ عمل پھر اسی طرح سے لکھ کر صحابہ اکرام لکھتے تھے اور یاد کرتے تھے۔ اب آئیے، یہ 3 باتیں، عمل تو وہ کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ دوسری 2 باتیں ہیں، یاد رکھنا اور لکھنا۔ اب آئیے، ہر ایرا کے اعتبار سے میں آپ کو پروف دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی کا زمانہ، نبی کے زمانے میں حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی؟ دونوں طریقے کی مثالیں، ایک ریٹن اور دوسری ہے یاد رکھنا، بائی ہارٹ کرنا۔ اور یہ نبی کا جو زمانہ عہد نبوی جو کہا جاتا ہے، نبی اور صحابہ دونوں سیم، یہ زمانہ 100 سال تک ہے، 100 ہجری، 100 ہجری تک ختم ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ، جس کو پہلی صدی بولتے ہیں، فرسٹ سینچری۔ صدی کے معنی 100 سال، اور سینچری بھی وہی ہے، 100 سال۔ تو فرسٹ سینچری میں کس طرح سے حدیث کی حفاظت ہوئی؟ سب سے پہلے یادداشت میں ابو ہریرہ مشہور ہیں کہ ابو ہریرہ نے 5000 سے زائد حدیثیں انہوں نے یاد رکھی ہے، 5370 پر 4 حدیثیں۔ اور ابو ہریرہ سے جو شاگرد لوگ روایت کیے، ابو ہریرہ کی اسٹوڈنٹس کتنے ہیں پتہ ہے؟ 800۔ ابو ہریرہ سے 800 تابعین نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ اب سوچیے، تو یاد ابو ہریرہ نے یاد کی اور اس کے بعد دوسرے شاگردوں کو پہنچایا، تقریباً 800 سے زائد ان کے شاگرد ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں عبداللہ بن عباس حدیث کو یاد رکھتے تھے، حضرت عائشہ، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ، انس بن مالک، ابو سعید خدری، یہ لوگ بڑے صحابہ کرام ہیں جن کی روایتیں 1000 سے زیادہ ہیں، جن کو کثرت سے حدیث روایت کرنے والے کہا جاتا ہے۔ اب آئیے، کیا نبی نے حدیث لکھنے کے لیے کہا؟ نبی کی زبانی پہلے لیں، نبی کی زبانی، کیا حدیث میں کہیں ثبوت ہے کہ نبی نے کہا کہ لکھو؟ دلیل لے لیجیے، باقاعدہ نبی سے مرفوع اور صحیح حدیثیں منقول ہیں کہ آپ نے حدیثوں کو لکھنے کے لیے کہا۔ سب سے پہلے حدیث سے بخاری کی ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے مجھ سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے کوئی نہیں سوائے عبداللہ بن عمر کے، عبداللہ بن عمر کے، عبداللہ بن عمر نہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص۔ تو عبداللہ بن عمر عاص، ان کو
فاتح مصر کہا جاتا ہے. مصر کو انہوں نے فتح کیا اور مصر کے گورنر بھی بنے. ان کو لکھنا آتا تھا, جیسے بخاری کی حدیث ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ حدیث, مجھ سے زیادہ حدیث جاننے والے عبداللہ بن عمر تھے, کیونکہ ان کو لکھنا آتا تھا. وہ جو سنتے تھے فٹ سے لکھ لیتے تھے. مجھے لکھنا نہیں آتا تھا, مجھے یاد کرنا پڑتا تھا. اور ان کو لکھنا آتا تھا. ایک مرتبہ انہوں نے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, آپ کی ہر بات کو میں لکھتا ہوں, کیا میں ایسا کروں؟ نبی نے فرمایا اکتبو منی. نبی نے کیا کہا؟ تم لکھ لو میری طرف سے, کیونکہ اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز نکلتی نہیں ہے. تو وہ سب لکھ لیا کرتے تھے. یہ پہلی دلیل ہے صحیح بخاری کی کہ انہوں نے کہا ابو ہریرہ نے فَإِنَّهُ يَكْتُبُ, عمر بن عاص لکھتے تھے. تو لکھنے کا سلسلہ نبی کے زمانے سے شروع ہوا یا نہیں ہوا؟ بخاری کی حدیث ہے فَإِنَّهُ يَكْتُبُ. عبداللہ بن عمر بن عاص لکھتے تھے. یکتب, وہ لکھتے تھے. تو نبی کے زمانے میں رائٹنگ کا ثبوت مل گیا. وَأَنَا لَا أَكْتُبُ, اور مجھے لکھنا نہیں آتا تھا اس لیے میں لکھتا نہیں تھا. صحیح بخاری کتاب العلم میں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمائی ہے. تو نبی کے زمانے میں لکھنے کا پروف ملا. صحابی باقاعدہ نبی سے لکھتے تھے. اور یہی عبداللہ بن عمر بن عاص کی لکھی ہوئی کتاب, باقاعدہ اس کا نام ہے صحیفہ صادقہ. صحیفہ صادقہ, سچا صحیفہ. صحیفہ کہتے ہیں ایک رجسٹر کو, رجسٹر کو صحیفہ کہتے ہیں عربی میں. آج کل لیٹسٹ عربک میں میگزین کو صحیفہ بولتے ہیں, یا نیوز پیپر کو بھی صحیفہ بولتے ہیں. صحیفہ صادقہ یہ صحابی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. کون سے صحابی؟ عبداللہ بن عمر بن عاص. جی صحابی کی لکھی ہوئی کتاب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے. بالکل ہے. صحابی نے جتنی, انہوں نے جو کتاب لکھی, صحابہ کے زمانے میں ایک فرق دیکھیے. صحابہ کے زمانے میں چیپٹر وائز نہیں ہوتی تھی حدیثیں. بس نبی آج نے کہا لکھ لیے, کل ایک بتایا وہ بھی لکھ لیے. بس حدیثوں کو کلیکٹ کرنا ہوتا. آج کی حدیث ہو سکتا کہ حج کے تعلق سے, کل کی حدیث نماز کے تعلق سے ہوگی, پرسوں کی حدیث نکاح کے تعلق سے ہو سکتی ہے. جیسے جیسے موقع آیا نبی نے فرمایا وہ لکھتے گئے. اس لیے کیا ہوا, اب وہ کتابی شکل میں پوری طرح سے موجود نہیں ہے, لیکن ایک پارٹ. عبداللہ بن عمر بن عاص نے جو کتاب لکھی ہے صحیفہ صادقہ, ان کو لکھنے کا بڑا شوق تھا. تقریباً 1000 سے زیادہ احادیث اس میں ہیں, 1000 سے زیادہ حدیثیں. اور ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ایک زمانے تک ان کے خاندان میں چلتی رہی. وہ کتاب صحابی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ان کے خاندان میں کئی زمانے تک وہ چلتی رہی. یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل نے جب مسند لکھی, اور مسند کس کو کہا جاتا ہے حدیث کے قسموں میں؟ مسند نہیں, صحابی کے ترتیب کے حساب سے جو لکھتے ہیں. تو امام احمد نے عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث کو ان کی جو تحریر تھی وہاں پر داخل کر دیے. تو اب ان کی الگ سے کتاب نہیں ہے, ان کی کتاب امام احمد بن حنبل کی کتاب میں ایک پارٹ کے طور پر عمر بن عاص کے نام سے مسند عمر بن عاص کے نام سے آ گیا, ہو بہو ہی موجود ہے.
تو ان کے لکھا ہوا جو نسخہ ہے وہ بعد میں ہاتھ نہیں لگا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن ایک زمانے تک ان کے خاندان میں چلتا رہا۔ یہ پہلا نسخہ ہے، نبی کے زمانے کا پہلا نسخہ ہے، یہ باقاعدہ نبی کے زمانے میں لکھا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جس کا نام تھا ابو شاہ نے نبی سے ریکویسٹ کی، اللہ کے رسول آپ کچھ مجھے لکھ دیجیے۔ تو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں سے بہت ساری باتیں، نبی نے صحابہ اکرام سے کہا کہ بھائی اکتبو لی ابی شاہ، کیا لفظ استعمال کیے؟ اکتبو، لکھ کر دو، لی ابی شاہ، ابو شاہ کو جو وہ پوچھ رہے ہیں ان کو لکھ کر دو۔ تو نبی کی زبانی لکھنے کا ثبوت ملا، نبی کے زمانے میں صحابہ لکھتے تھے، اور باقاعدہ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ابو شاہ کو لکھ کر دو۔ یہ بھی صحیح بخاری کی کتاب العلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری حدیث، ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں جب آپ سخت بیمار تھے، صحابہ کرام میں سے بعض کو خصوصی طور پر جن کو لکھنا آتا تھا ان کو کہا کہ پیپر لے کر آؤ یا کوئی چیز لے کر آؤ، چند باتیں میں تم کو لکھوانا چاہتا ہوں، میں ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو باقاعدہ نبی نے مرض الموت میں بھی لکھوایا۔ تو یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ یہ اکتبو لی ابی شاہ بھی بخاری کو، ہاں بخاری کا حدیث ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر سے بھی بعض چیزوں کے لکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ کتاب کی شکل میں جو نسخہ آج بھی مل چکا ہے الحمدللہ، صحابہ کے زمانے میں لکھی ہوئی کتاب اسی کتابی شکل میں آج مل چکی ہے، وہ ہے صحیفہ صحیحہ۔ اس کا نام ہے صحیفہ صحیحہ۔ صحیفہ صحیحہ ابو ہریرہ کے ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ جن کا نام ہے وہاب ابن منبہ، وہاب ابن منبہ صحیفہ صحیحہ ابو ہریرہ کے شاگرد نے ابو ہریرہ کی موجودگی میں لکھا، اور صحابہ ابو ہریرہ سے انہوں نے اس کی تصدیق لے لی، اس کی سرٹیفکیٹ لے لی ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ ابو ہریرہ کو لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے شاگرد سے، اسٹوڈنٹ سے لکھوایا، گویا کہ ابو ہریرہ نے ہی لکھا ہے، ان کو لکھنا نہیں آتا تھا، اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ تم لکھ لو، اور اسٹوڈنٹ سے کہا کہ تم پڑھ کے سناؤ کیا لکھے ہو، ہاں سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، سب صحیح ہے۔
تو صحابی ابو ہریرہ کے زمانے میں ان کے سامنے لکھی ہوئی کتاب آج تک شام کے جو شہر ہے دمشق، شام کا ایک شہر ہے دمشق، اسی دمشق کے جامع مسجد میں ہی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ شام کی، ملک شام کی بڑی فضیلت ہے جس کو سرزمین مقدسہ کہا گیا، ارض مقدسہ۔ دمشق کے میوزیم میں آج تک موجود ہے، برلن کے میوزیم میں آج تک موجود ہے جو انہوں نے لکھا ہے۔ اور ابھی قریب کے ایک عبد الحمید نام کے ایک بہت بڑے مورخین نے تلاش کرتے کرتے ان کو پرانے ایک لائبریری میں ان کا نسخہ مل گیا، باقاعدہ جو وہاب ابن منبہ کی ہی رائٹنگ، انہی کی رائٹنگ تھی، وہ ان کا لکھا ہوا نسخہ ہی مل گیا ان کو۔ اس کے بعد ٹیلی کر کے دیکھیں کہ وہاب ابن منبہ نے ابو ہریرہ سے جو حدیثیں لکھی ہے بخاری مسلم میں 90% ہے۔ جب ٹیلی کر کے دیکھیں، اللہ اکبر، ہو بہو پہلی فرسٹ سینچری میں جو وہاب ابن منبہ نے لکھی ہے بخاری اور مسلم میں انہی الفاظ کے ساتھ ہو بہو موجود ہے۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں نا، ان کے چہرے پر ایک تمانچہ ہے، وہاب ابن منبہ کا نسخہ مل جانا ایک بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کا وہ قول کہ ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ کے مشہور تلامذہ میں سے ہیں، انہوں نے اپنے استاد محترم کی روایت کو ایک جا قلم بند کر لیا تھا۔ اس کے قلمی نسخے برلن اور دمشق کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ نیز امام احمد بن حنبل نے اپنی مشہور مسند میں ابو ہریرہ کے زیر عنوان یہ پورا صحیفہ ہو بہو ذکر کیے ہیں۔ جب ابو ہریرہ کا چیپٹر آیا امام احمد بن حنبل کی کتاب میں، تو انہوں نے ان حدیثوں کو باقاعدہ اس میں ذکر کیا ہے۔ تو اب کیا ہو گیا، یہ ان کا بھی نسخہ، بھی تو یہ نسخہ ہے باقاعدہ، ان کا نسخہ موجود ہے الگ سے، اور مسند احمد میں بھی ابو ہریرہ کے مسند کے نام سے موجود ہے۔ دونوں کو ٹیلی کر کے دیکھا گیا، ہو بہو ہے، الحمدللہ۔ اور تقریباً بخاری مسلم میں بھی یہ روایتیں ملتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ابو ہریرہ کے ایک اور شاگرد، ابو ہریرہ کے ایک اور اسٹوڈنٹ جن کا نام ہے بشیر بن نحیک یا نحیک، بشیر بن نحیک یا نحیک۔ انہوں نے ابو ہریرہ سے پڑھنے کے بعد جب رخصت ہو کے جا رہے تھے تو ابو ہریرہ کو پورا کا پورا سنا کر گئے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، جاؤ۔ تو صحابی کے زمانے میں باقاعدہ حدیثیں لکھی گئی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ مسند ابو ہریرہ کے نسخے احاد صحابہ میں لکھے گئے تھے۔ ابو ہریرہ کے نام سے جتنی حدیثیں ہیں صحابہ کے زمانے میں باقاعدہ اس کو لکھ لیا گیا تھا۔ اور مسند ابو ہریرہ کی جو مسند ہے، یعنی ابو ہریرہ کی روایتوں کو ان کے شاگردوں نے لکھا ہے، کئی شاگردوں نے لکھا، تو اس کا ایک نسخہ بہت قریب تک ابن تیمیہ کو بھی ملا، اور امام ابن تیمیہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا اس کو، انہوں نے بھی کاپی کی، اور وہ بھی آج تک موجود ہے۔ جرمنی کے لائبریری میں آج تک ابن تیمیہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب مسند ابی ہریرہ آج تک موجود ہے۔ یہ جرمنی کو کیوں ہوئی کتاب؟ وہ الگ الگ علاقے سے کبھی جو ہے لے لیتے ہیں، کبھی وار کے موقع پر بھی ایک دوسرے کے ایکسچینج ہو جاتا ہے اس طرح سے، اور کبھی کوئی
باقاعدہ کوئی نایاب نسخہ ہو تو جیسے کوئی اینٹک پیس ہوتی ہے تو لے لیتے ہیں نا, تو ایسے ہی وہ لوگ پیسہ دے کر حاصل کرتے ہیں تاکہ اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے وزٹرز آئے, ان کو فائدہ ہو. اسی طرح سے صحیفہ علی تھوڑا سا مختصر کر کے چلتے ہیں. حضرت علی, امام بخاری کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجموعہ کافی ضخیم تھا. اس میں زکوٰۃ, حرمت مدینہ, خطبہ حجۃ الوداع اور اسلامی دستور کے نکات درج تھے. حضرت علی کو اللہ کے رسول نے خصوصی طور پر لکھوایا تھا. حضرت علی کو لکھنا آتا تھا, تو نبی کے زمانے میں حضرت علی بھی ایک بہت بڑا نسخہ تیار کیے تھے. لیکن بعد میں ان سب کو کتابی حیثیت جب دی گئی نا تو مختلف کتابوں میں وہ ضم ہو گئی, مل گئی. کیسے, وہ آگے انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اسی طرح سے آپ کے فتح مکے کے موقع پر آپ نے جو ابو شاہ یمانی سے کہا کہ ان کو لکھوا کے دو, اور آپ کے خطبہ حجۃ الوداع کو بھی لکھا گیا, یہ سب لکھنے کا ثبوت ملتا ہے. اور پھر عبداللہ بن جابر, صحیفہ عبداللہ کے نام سے مشہور ہے. عبداللہ بن جابر جو صحابی ہے, انہوں نے بھی نبی کے زمانے میں باقاعدہ لکھی ہے. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کو ان کے ایک شاگرد عروہ بن زبیر نے باقاعدہ لکھی ہے. ان کے شاگرد, حضرت عائشہ کے شاگرد عروہ بن زبیر. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنے مرد ہیں جن کے استاد جو ہے خواتین رہی ہے صحابہ اور تابعین میں سے, اور کتنے خواتین ہیں جن کے شاگرد, جن کے استاد جو ہے مرد رہے ہیں. تو ایک دوسرے سے پڑھنا ثابت ہے. ان کے علاوہ بھی بہت سارے انہوں نے ذکر کیے ہیں. ابن عباس, اسی طرح سے انس بن مالک, عمر بن حزم اور سمرہ بن جندب, سعد بن عبادہ, ان سب صحابہ اکرام کے باقاعدہ حدیثیں لکھنا اور الگ الگ نسخے بنانا نبی کے زمانے میں مشہور ہے. لہٰذا فرسٹ سینچری کے بارے میں آج ہم نے معلوم کیا کہ نبی کے زمانے میں باقاعدہ کئی ایک صحابہ حدیث کی کتابیں لکھے ہیں, حدیثوں کو لکھتے تھے, لیکن چیپٹر وائز نہیں. چیپٹر وائز چونکہ نہیں تھی, اسی لیے بعد میں جب حدیثوں کو چیپٹر وائز کی گئی, وہاں سے لے کر کتاب کی شکل دے دی گئی اور وہ سب نسخے کل عدم ہو گئے. لیکن باقاعدہ ابو ہریرہ کا جو مسند ہے, ابو ہریرہ کی مسند, وہاں پہ ابن منبہ کی لکھی ہوئی, یہ باقاعدہ موجود ہے. عروہ بن زبیر, عروہ بن زبیر, انہوں نے باقاعدہ حضرت عائشہ سے لکھی ہے. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ سیکنڈ ایرا, فرسٹ سینچری کا ہم لوگ پڑھ لیے, سیکنڈ سینچری میں کیسے کیسے حدیث کی کتابیں لکھی گئی. 3 سینچری زیادہ اہم ہے, فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ. یہ 3 صدیوں میں ہی تقریباً حدیث کی کتابیں, شروحات حدیث سب لکھ لی گئی ہے. اس کے بعد تو بس آج تک چل رہا ہے. لیکن یہ سیکنڈ سینچری بہت اہم ہے. اصل جو زمانہ شروع ہوتا ہے سیکنڈ سینچری میں, پھر اس کے بعد تھرڈ میں اس کے شروحات وغیرہ ہے. سیکنڈ سینچری میں ہی اہم کتاب لکھی گئی اور چیپٹر وائز ہیں, باب ترتیب دی گئی ہے, اور بہت سارے صحابہ کے قول کو بھی اس میں داخل کیا گیا ہے. یہ ایرا بہت اہم ہے اس لیے. اور اسی ایرے میں تقریباً امام مالک کے موطا اور امام ابن شہاب زہری, محمد بن شہاب زہری, سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے. عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے, انشاءاللہ وہ باتیں میں آئندہ بتاؤں گا. پھر ان کے بعد نام آتا عبد الملک بن جرائج, جن کو ابن جرائج کہا جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ نام آتا ہے امام مالک بن انس کا. لیکن کتابی حیثیت سے باب اور چیپٹر وائز سب سے اونچا مقام امام مالک کا ہے کہ فرسٹ کتابی حیثیت سے. ان سے پہلے بھی لوگوں نے کتاب لکھی ہے. شہاب, ابن شہاب زہری, امام زہری کے نام سے مشہور ہے, ابن جریج, ان لوگوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے. لیکن سب سے زیادہ شہرت جو پکڑی, سب سے زیادہ مشہور جو ہوئے, وہ امام مالک اور ان کی کتاب موطا.
یہ حدیث کے سب سے بہترین اور سب سے قدیم اور سب سے ضخیم نسخہ مانا جاتا ہے۔ کیوں ان کا اتنا مقام کیوں ہے، انشاءاللہ آگے کی کلاس میں بتاؤں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ محمد